الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اصول الایمان اس کی شرح ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس علم کے سیکھنے میں ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور عمل کی توفیق دے. آج جو حدیث ہمارے ساتھ ہے اس حدیث کا انگریزی ترجمہ آپ کے پاس ہے نہیں، تو اس کا مطالعہ کریں تاکہ اچھی طرح بات سمجھ سکیں. اس حدیث کا جو موضوع ہے، کس لیے شیخ نے اس حدیث کو یہاں بیان کیا ہے، عظمت اللہ عز و جل، جو اصل جو ٹاپک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی بیان کرنے کے لیے، بڑائی بیان کرنے کے لیے اس حدیث کو یہاں نقل کیا گیا. تو یہ حدیث کس موضوع سے متعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت، بڑائی، کبریائی. اس طرح سے ایک ایک حدیث اللہ تعالیٰ کی ایک ایک پہچان کرواتی ہے. اس سے پہلے کی حدیثوں میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سوتے نہیں ہیں. اسی طرح یہ حدیث اس سے پہلے والی کل والی جو حدیث ہم نے کی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. جب مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، تو اس حدیث کو پڑھنے کے بعد میں اور آپ یہ کوشش کروں کہ میں کیسے اپنے رب کو راضی کروں. جب اللہ راضی ہو جاتے ہیں تو راضی کرنے کی کوشش ہم کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. تو اسی لیے آج کی جو حدیث ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے بارے میں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطت السماء وحق لها ان طئت ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. قوله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، یہ جو لفظ ہے صحیحین میں بھی ہے، بخاری اور مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ چیز ہے. لیکن یہاں جو بات بتائی گئی ہے، یہ حدیث کس لیے شیخ نے یہاں بیان کیا ہے؟ بولیے. اللہ کی بڑائی. هذا الحدیث فیہ عظمت الحق، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی اور بڑائی کو بتانے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے بھی کہ سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں مگن ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں سارے فرشتے لگے ہوئے ہیں، سارے فرشتے. اور ایک تیسری چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے، سارا آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے فرشتوں سے بھرا ہوا ہے. کوئی فرشتہ ادھر رکوع کر رہا ہے، کوئی فرشتہ ادھر سجدہ کر رہا ہے، کوئی فرشتہ ٹھہرا ہوا ہے. تو سارے آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے بالش بھر جہاں کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو، سجدہ نہ کر رہا ہو. ہاں، ہم انسان اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی سر جھکانے سے کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے فرشتے اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. فرشتے کس سے پیدا ہوئے؟ خلقت یعنی من نور. فرشتے والملائکہ خلقوا من نور، فرشتے کس سے پیدا ہوئے؟ نور سے پیدا ہوئے. سارے آسمان کو انہوں نے بھر دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم، سورۃ الصافات آیت نمبر 164.
یعنی ہر فرشتے کی آسمان میں ایک مقرر جگہ ہے. فرشتے کیا کر رہے ہیں آسمان میں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے اللہ کے بارگاہ میں. سارے آسمان کو انہوں نے بھر دیا ہے. اسی لیے کہا اطت السماء وحق لها ان طئت، کہا کہ سارے آسمان پر ایک بوجھ کی وجہ سے، جب کسی چیز پر زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے اس میں سے ایک آواز آتی ہے. آسمان پر جب فرشتوں کا بوجھ پڑا ہے تو اس سے ایک آواز آتی ہے ثقل، وزن ہونے کی وجہ سے، وزن کی وجہ سے. وحق لها ان طئت، ہونا ہی چاہیے کہ وہ آواز اس سے آئے. کون سی آواز؟ وزن میں ایک طرح کا ساؤنڈ آتا ہے، نہیں کسی چیز پر آپ زیادہ بوجھ ڈالیں تو اس میں سے ایک آواز آتی ہے. ما فیہا موضع 4 اصابع، یعنی 4 انگلی کی جگہ آسمان میں ایسی نہیں ہے. الا وملک، وہاں اللہ کا ایک فرشتہ ہے. واضع جبہتہ، اپنی پیشانی رکھا ہوا ہے. ساجدا للہ، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہے. سارے آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ سارے فرشتے جو آسمان میں عبادت کر رہے ہیں، ان کا جسم کس طرح کا ہے؟ کون سا جسم ان کا ہے؟ نور سے بنا ہوا جسم ہے. اس سلسلے میں فرشتوں کے تعلق سے ایک مشہور بات جو دکتور عمر الاشقر، ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن ان کی کتاب ہے الملائکہ، فرشتوں کے تعلق سے پوری تفصیل انہوں نے لکھی. دکتور عمر الاشقر ان کی کتاب ہے، پتہ نہیں انگلش میں ہے نہیں ہے معلوم، لیکن یہ وہ کتاب ہے. تو اس کے بارے میں اگر آپ تفصیل چاہیں گے تو ان کی کتاب آپ کو پڑھنا پڑے گی تاکہ آپ کے سامنے مزید تفصیل آ سکے. تو یہاں یہ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی کمال قدرت اور کمال تدبیر پر دلالت کرتی ہے، اور اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کرنے والوں کے لیے عظیم اجر رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ اجر. اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے والوں کے لیے عظیم اجر رکھا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے. اور اس کے بارے میں کہا کہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے دل میں بھی نہیں پیدا ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں، بس بعض چیزوں کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہے، لیکن ان چیزوں کی حقیقت کب معلوم ہوگی؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن سے پہلے کچھ چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن اس کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ نعیم الجنہ، جنت کی نعمتوں کے بارے میں فرمایا لیس فی الجنت مما فی الدنیا الا الاسماء، جنت میں جو کچھ نعمتیں ہیں، دنیا میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں صرف نام ہے. جنت کی جو چیزیں ہیں، دنیا میں جو چیزیں ہیں، دنیا میں صرف کیا ہے؟ اس کا نام ہے، لیکن وہ چیز ہو بہو دنیا میں نہیں ہے. وہ کہاں ملے گی؟ جنت میں ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی کہا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. سورة السجدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا یقول اللہ تعالی اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کی ہیں ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں پیدا بھی نہیں ہوا. کیسے ہوگا؟ تو معلوم ہی ہوگا کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے نعمتیں ہیں، نافرمانی کرنے والوں کے لیے عذاب ہے،
اور اس عذاب کی حقیقت وہاں اوپر جانے کی بات معلوم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم، اتنی خطرناک ڈراؤنی چیزیں، چاہے وہ جہاں جہنم کے عذاب ہوں، ہاں، اگر وہ چیزیں جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو، کون سی چیزیں؟ جہنم کے عذاب، اس کی شکلیں، پریشان کن مراحل، کیا ہوگا؟ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، تم بہت کم ہنسو گے، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، بہت کم رو گے۔ کون سی چیزیں معلوم ہونے کے بعد کیا کہا؟ وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، زیادہ رو گے اور بہت کم، کیوں؟ کس بات پر؟ وہاں کہا امور مہیلہ، یعنی ایسی خطرناک چیزیں جو جہنم کی ہیں اگر معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ کس نے جانا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں، یہ حدیث صحیحین میں بھی موجود ہے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، تو اس حدیث میں یہی بات بھی کہی اطت السماء وحق لها ان تئط، کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اور ساری مخلوقات اس آسمان میں ہیں، اور کہا فَهِيَ تَدُلُّ عَلَىٰ عَظَمَةِ خَالِقِهَا وَكَمَالِ مُبْدِعِهَا، فرشتوں کی یہ کثرت، آسمان کا یہ بوجھ سے آواز کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بتاتا ہے۔ آپ آگے چل کر سنیں گے تو ایک فرشتے کا یہ عالم ہے تو باقی اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسے ہوگی؟ تعجب کی بات ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں اللہ کے فرشتے کتنے ہیں؟ مشہور فرشتے ہم جانتے ہیں، جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، ملک الموت ہیں، ملک الجان نکال، اتنا تو جانتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، سورۃ المدثر آیت نمبر 31۔ اللہ تعالیٰ کی فوج کتنی ہے کون جانتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ دیکھیے آسمان میں کوئی 4 انگلیوں کے برابر جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو۔ شرح میں پیج نمبر 45 شرح میں، شرح کے جو ہم دیکھ رہے ہیں آخری 2 لائن سے دیکھیے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ بتاتے ہیں کہ سارا اس آسمان بوجھل ہے فرشتوں سے اور اس میں آواز آ رہی ہے، تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ فرشتے بہت ہیں، فرشتے بہت ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم آیت نمبر 26 اس میں کہا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، وَكَم مِّن مَلَكٍ، کتنے فرشتے ایسے ہیں، کم تکثیریہ، زیادہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بہت ہیں۔ ٹھیک ہے، فرشتے کیسے ہیں؟ فرشتے کیسے ہیں؟ یہ تو معلوم ہوا کہ شعیب صاحب فرشتے کس سے پیدا کیے گئے؟ نور سے۔ میں چاہتا ہوں ہم سب ساتھ ساتھ رہیں، نہیں ادھر ادھر بھٹک نہ جائیں۔ تو فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، ٹھیک ہے، لیکن یہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت طاقت اور بہت ان کی جو جسم کی بناوٹ ہے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بنائی ہے، ان کو قدرت دی ہے، قوت دی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ملک الموت کیا فرشتہ ہے؟ موت کا فرشتہ، اسے جان نکالنا ہے، دنیا میں کہاں کہاں سیکنڈوں میں جا رہا ہے، جان نکال رہا ہے، کہاں کہاں لوگ مر رہے ہیں، حادثات میں لوگ مر رہے ہیں، مختلف جگہوں پر مر رہے ہیں، لیکن فرشتہ کیا کر رہا ہے؟ ان کی جان نکال رہا ہے۔ فرشتہ جو ہے ان کی جان نکال رہا ہے، جس کے بارے میں کہا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، یعنی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بڑی طاقت دی ہے، ان کا جسم، ان کی بناوٹ ایسی بنائی ہے، اور اس کے تعلق سے قرآن اور حدیث میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں۔ یہ ایک حدیث یہاں پیش کرتے ہیں، اس حدیث کو غور سے سنیں، ہم کو اندازہ ہو جائے گا۔ مکے کے زمانے کے کافر تھے، جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے فرشتے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ان کو دیکھ لیں گے، کیا بولے؟
مکے کے کافر کیا بولے؟ ہم ان کو دیکھ لیں گے. اللہ نے اس کا جواب دیا علیہا 19. تو یہ عدت، یہ تعداد کیوں بتائی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذن لی ان احدثکم عن احد الملائکہ وہو من حملۃ العرش. اللہ کا جو عرش اٹھاتے ہیں فرشتے، اس کے تعلق سے بات کرنے کی مجھے اجازت دی گئی. ما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ، یہ کان کی لولکی ہے، یہ گردن ہے. یہ گردن سے کان کی لولکی تک اگر پہنچنا چاہے، یہ گردن سے کہاں پہنچیں گے؟ کان کی لولکی تک. تو کتنا ٹائم لگے گا کہ ایک پرندہ 700 ایئرس، پرندہ اگر اڑتا ہے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ ایک برڈ اگر 700 ایئرس اگر پرندہ اڑتا ہے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ اتنا ٹائم کان کی یہ گردن سے کہاں تک پہنچنے میں لگے گا؟ کان کی لولکی تک. ایک فرشتے کی حالت ہے جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھاتا ہے. اللہ اکبر. لو طار طیر من عاتق الملک متجہا الى شحمۃ اذنہ يحتاج الى 700 سنة طیران حتى يصل الى شحمۃ الاذن. یعنی یہاں تک پہنچنے میں یہاں سے اسے 700 سال لگیں گے. اللہ اکبر. یہ ایک فرشتے کی بات ہے، ایسے بہت سارے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں. جب ہم فرشتے کی اس طرح کی جسم کی بناوٹ پر بات کرتے ہیں تو فرشتوں کا مالک اور خالق، اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہوگا، کتنا عظیم ہوگا. تو کہتے ہیں وَجَمِيعُ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ، اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں ان کی جو جگہ ہیں، آسمانوں میں ہیں، زمین میں ہیں، سمندروں میں ہیں، یہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کے انڈر میں ہیں. اللہ نے ان کی پیشانیوں کو کیا کر رکھا ہے؟ پکڑ لیا ہے. اللہ جہاں چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑتا ہے، جہاں پکڑنا چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی مخلوق، کون سی؟ کرونا وائرس. کتنا سارے گلوبل، سارے یونیورسل میں اکثر، مگر اللہ تعالیٰ نے جہاں محفوظ رکھا محفوظ رکھا. سب پریشان ہیں، لوگوں کے پاس بڑے بڑے ہتھیار ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں، لیکن اس کے آگے ساروں نے کیا کر دیا ہے؟ سپرد ہو گئے، سرنڈر ہیں. بولے کہ اللہ کی فوج ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے. ابھی سارے سر پکڑ کر بیٹھے ہیں کہ کیسے اس کی دوا ہم تلاش کریں، ابھی تلاش کر رہی ہیں. یہ اللہ کی فوج ہے. یہ دیکھیے جمیعها تحت تسخیرہ، یہ ساری چیزیں، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ماتحت ہے. ان کے حرکات میں، ان کے سکنات میں، سارے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ان کو گھیرے ہوا ہے. ما شاء اللہ کان ولم یشاء لم یکن، اللہ جو چاہے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو نہیں چاہے وہ نہیں ہوتا ہے. حدیث کا یہ ترجمہ تو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، ہم آگے بڑھتے. کہا واللہ لو تعلمون ما اعلم، اگر تم جان لو کہ اللہ نے گنہگاروں کو کیا سزا دینا ہے تو کیا ہوگا؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، لیکن فرشتے گناہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. فرشتے گناہ نہیں کرتے. کیوں؟ الملائکہ خلقہم اللہ عز وجل وجعل فیہم العبادہ الہاما، فرشتوں کے اندر صرف بطور الہام بندگی ہی رکھی ہے. فرشتے کچھ نہیں کر سکتے ہیں سوائے عبادت کے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ التحریم آیت نمبر 6 میں کہا، سورۃ الانبیاء میں کہا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. کوئی پریشانی نہیں. ہم فی دوام عبادہ، فرشتے کیا کرتے ہیں شعیب؟ ہمیشہ عبادت میں لگے ہوئے ہیں. مثل النفس عند المخلوقین، آپ کے پاس جو سانس آتی جاتی ہے ویسے ان کی عبادتیں ہیں، تسبیح، تحمید، تقدیس اللہ تبارک و تعالیٰ کی. دیکھیں لا يعرف في الملائکہ شیء اسمہ معصیہ،
فرشتے معصیت کیا ہے نہیں جانتے ہیں، گناہ کیا ہے، نافرمانی کیا ہے، فرشتے نہیں جانتے ہیں. بل حیاتہم کلھا طاعہ، ان کی پوری زندگی کیا ہے؟ اطاعت اور بندگی ہے. المعصیہ لا توجد عندہم ولا تعرف عندہم، گناہ کیا ہے وہ لوگ نہیں جانتے، وہ چیز نہیں جانتے. تو کہتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ تعالیٰ نے اسی صفت کے لیے ان کو پیدا کیا ہے. ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں ہیں، ذکر میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا کہ لو تعلمون ما اعلم، اگر تم وہاں جو عذاب ہے اس چیز کو جان لوگے تو کیا ہوگا؟ کیا بات بولے اللہ کے رسول پہلے؟ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ کثیرا، تم کم ہنسو گے اور زیادہ رو گے. آج کل زیادہ ہنسانا لوگوں کو ایک فن ہے، کوئی میسج بھیج دیا، کچھ کر دیا، لوگ کیا ہے ہنستے ہیں، بہت ہنستے ہیں. نہیں، رونے والے تو پہلے نمازوں میں لوگ روتے تھے، اب کسی مسجد میں مشکل سے ہمارے وہ ایک تھے یہاں زکریا صاحب، پرانے مولوی صاحب ہیں، وہ سورہ دہر پڑھاتے تھے ایک 20-25 سال پہلے، چار مینار میں پڑھاتے تھے، زکریا حضرت بولتے تھے. بہت روتے تھے فجر کی نماز میں جب سورہ سجدہ جب پڑھتے تھے. آپ سنے ہیں نام جناب بھائی؟ زکریا حضرت سنے ہیں، مرتضیہ میں بھی پڑھا ہے. بہت روتے تھے. ابو الخیر صاحب اسی گلی میں رہتے تھے 20-25 سال پہلے، وہ بھی بہت روتے تھے جب سورہ سجدہ پڑھتے تھے. اب تو نہ تو اماموں میں ہے، نہ تو پیچھے کھڑنے والوں میں ہے، نہ امامت کرنے والوں میں. بس ایک رسمی رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی. صرف رسم رہ گئی ہے جس کو ہم بجا لا رہے ہیں. کہتے ہیں کیا پہلی چیز ایک بتایا، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، ایک فائدہ ہو تم بہت رو گے، بہت یعنی کم ہنسو گے، زیادہ رو گے. دوسری چیز جس کے بارے میں کہا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ، عورتوں سے ملنا چھوڑ دو گے. کیا کرو گے؟ عورتوں سے ملنا چھوڑ دو گے. لِأَنَّهُ كُلَّمَا أَرَادَ أَن يَتَلَذَّذَ الْإِنسَانُ وَرَدَتْ فِي ذِهْنِهِ تِلْكَ الْعُقُوبَاتِ فَصَرَفَتْهُ عَنْ لَذَّتِهِ، جب کبھی کسی لذت کی تڑپ اس کے اندر پیدا ہوگی، فوراً دماغ پر وہ اللہ کے عذاب کا یہ ہوگا، فوراً چھوڑ کے بھاگ جائے گا. کہاں جاؤ گے؟ کہا وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ، چھوڑ کر کیا کرو گے؟ گھر چھوڑ دو گے، بیوی چھوڑ دو گے، چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ إِلَى الصُّعُودَاتِ، گلیوں میں نکل جاؤ گے، راستوں میں نکل جاؤ گے. نکل کر کیا کرو گے؟ ویسے بھی لوگ غم بھلانے کے لیے لوگ کیا کیا کرتے دنیا میں، لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجأرون إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاؤ گے. گھر چھوڑا، ہنسی چھوڑی، دنیا کی مشغولیتیں چھوڑی، کر کیا رہے ہو؟ تجأرون إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا رہے ہیں. انابت اللہ، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں. کہا صعودات فی الصحراء، صحراؤں میں نکل جاؤ گے، خالی جگہوں میں نکل جاؤ گے، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے. اے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرو گے، گڑ گڑاؤ گے، مانگو گے جب تم اللہ کے عذاب کو سنو گے. تو اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کأنی انظر الی موسیٰ علیہ السلام ہابطا من الثنیہ وله جوار الی اللہ بالتلبیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر رہے ہیں. تو بار بار اللہ کے سامنے تکرار کے ساتھ دعا کرو گے، اپنی آواز بلند کرو گے، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ تم سے عذاب کو ٹال دے. ہونا تو یہ چاہیے. میں تو کبھی سوچتا ہوں جو عذاب ہمارے اوپر آیا ہے، کیا شبیر بھائی ہم سب لوگ کسی ساحل کی طرف نکل جائیں جیسے یونس علیہ السلام کی قوم نکلی تھی، سارے دلوں کو صاف کر لیں، اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کریں کہ اللہ اس عذاب کو ٹال دے. ہم لوگ ڈرے سہمیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اس میں ایک اور بات معلوم ہوتی ہے، لو تعلمون ما اعلم، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو.
ایمان کے باب میں ایک بہت ہی فائدہ شیخ عبدالرزاق العباد حفظہ اللہ لکھتے ہیں، اچھی طرح غور سے رہیں، ہاں یہ بہت اہم بات ہے جو شیخ بتاتے ہیں شعیب، غور سے سنیں کیا بتاتے ہیں۔ ان صحت العلم وسلامت العلم فیہ نفع للانسان فی صلاح امورہ۔ سمجھ میں آتا نا بھائی؟ کیا سمجھ میں آیا؟ دیکھیے شیخ کیا لکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو چیز میں جانتا ہوں، جہنم کا عذاب، اللہ کی پکڑ، اگر تم جان لو گے تو کیا ہوگا؟ گھر بار چھوڑ دو گے، فوٹوں پر سے مسکراہٹ غائب ہو جائے گی تمہاری۔ تو شیخ لکھتے ہیں کہ اگر علم تمہارا صحیح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بڑا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حالات جانے۔ اگر علم پختہ ہو جاتا ہے، صحیح علم آپ کو مل جاتا ہے، تو دوسرے معاملوں میں وہ علم آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ آپ ہر چیز کو جتنا وقت دینا چاہیں گے اتنا دیں گے۔ کمانا، کھانا، کاروبار، یہ اہم چیز ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی۔ آج ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم لوگ دنیا کے پیچھے اتنا بھاگے ہیں کہ آخرت کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے ٹائم نکالنا ہمارے پاس نہیں ہے۔ حالانکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقیٰ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ تو فنا ہونے والی، یہ تو ختم ہونے والی چیز۔ اچھی طرح دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، آپ کا میرا علم بڑھے گا۔ علم کون سا ہونا چاہیے؟ صحیح علم ہونا چاہیے۔ یعنی آپ ایک 10 کلو غلط مال رکھیں، 2 گرام اچھا مال رکھیں، بیٹر ہے۔ تو آپ علم سیکھیں، جسے کہا کہ اچھا علم، سلامت العلم فیہ نفع للانسان فی صلاح امورہ، وان نقص العبادہ عند العبد والاقبال علی اللہ ووقوعہ فی المعاصی فرع ضعف العلم۔ اگر آپ کی عبادت میں کمی ہے، اگر آپ کی عبادت میں کمی ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں کمی ہے، گناہوں میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کے علم کا ویکنس ہے۔ ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ علم نہیں۔ علم بڑھے گا، اللہ کی عبادت بڑھے گی، اللہ کا ڈر بڑھے گا، اللہ کا خوف بڑھے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان ایک طرح کا کنیکشن بنایا، بین العلم، علم اور اللہ کی پہچان۔ اگر میں جو جانتا ہوں اگر تم جان لوگے تو تم زیادہ کیا کرو گے شعیب؟ رو گے، کم ہنسو گے، اور اچھا۔ ان العلم کلما قویت درجته عند العبد قوی فیہ العمل، علم جتنا مضبوط ہوگا آپ کا عمل اتنا مضبوط ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والا کون ہوں؟ میں ہوں۔ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کا علم سیکھنا، آپ کا تقوی، دونوں کے بیچ میں کیا ہے؟ ربط ہے۔ جیسے مچھلی کا رشتہ کس سے ہے؟ پانی سے ہے۔ آپ کے اندر تقوی اس وقت پیدا ہوگا جب آپ علم سیکھیں گے۔ آپ علم کو اگنور کریں گے، کوئی بات نہیں، نتھنگ، سمپل، یعنی بہت سارے لوگ ہیں۔ تو ایک صاحب سے پوچھا، کیا صاحب آپ؟ بولا کہ نہیں، ہمارے ابا بہت تقریر واز کرتے ہیں، ہمیشہ اسپیک دیتے ہیں۔ کہاں تو پڑھے کیا؟ وہ کیا ہے؟ وہ سمپل ہو، 10 تقریر یوٹیوب میں سکے تو 11ویں تقریر میں دیتا ہوتے ہیں۔ کیا بول دیتے ہیں؟ 10 اسپیچز یوٹیوب پہ سیکھ لیتے تھے، 11ویں اسپیچ کر دیتے ہیں انہوں دیتے۔ کہا کہ وہ ایک سبب ہے، لیکن وہ کلیدی سبب، اساسی سبب نہیں ہے۔ دیکھا، فیہ ارتباط بین التقوی والعلم کلما عظم نصیب العبد من العلم باللہ، جتنا آپ کا تعلق علم سے مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی آپ کا کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا۔
باب معرفت اللہ والایمان بہ، اس سے آپ کو سمجھ میں آ گیا، اس حدیث کے تعلق سے اتنی ہی باتیں تھیں. ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے کیا بات ہے، آخری بات شعیب اس کو نوٹ کیجئے آپ، اس لیے کہ آپ ہم لوگ کیوں پڑھتے ہیں، آپ کہیں اور پڑھائیں، ہمیں چاہتے ہیں کہ آپ کہیں اور بھی پڑھائیں. تو کہیں کسی محلے میں جائیں، کسی مسجد میں جائیں، آپ استاد بن جائیں. جب آپ اصول ایمان پڑھانے بیٹھیں گے، اس حدیث سے کیا کیا باتیں آپ کے سمجھ میں آئیں، ایک نوٹ تیار کرتے جائیے تاکہ آپ کو معلوم ہو. دیکھیے کہتے ہیں ان المعرفہ بعظمت اللہ عز وجل، اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کی عظمت معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ثواب ہے، کیا سزا ہے. اور جب آپ نے اس کو جان لیا تو عذاب سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ کے انعام کو پانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کے پاس انعام جو ہے وہ اتنے آسانی سے ملنے والا نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک حدیث ہمارے ساتھ ہے، انگلش میں دیکھیے. اس حدیث کا ٹائٹل کیسے ہے، دیکھیے حرمت التعلی علی اللہ. کبھی ہم لوگ ایسا بولتے ہیں دوستوں میں بھی، میں ایسے نہیں بولنا چاہتا زبان سے، جب ہم بولتے ہیں قسم سے بولتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے معافش نہیں کریں گا، بولتے نہیں اللہ تجھے ہرگز نہیں بخشیں گا، بولتے نہیں. وہ بولنا حرام ہے. سمجھ میں آیا آپ کو؟ سمجھانے کہ جب تک میں ایسا نہیں بولوں گا آپ سمجھیں گے نہیں. تو وہ بولنا کیا ہے، حرام ہے، ایسا نہیں بول سکتے آپ. اللہ کس کو معاف کرے گا کس کو نہیں معاف کرے گا کس کو معلوم؟ اللہ کو معلوم. مخلوق اللہ کی، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. تو آپ کے پاس ٹائٹل کیا ہے انگلش میں؟ نہیں ہے؟ یہ حدیث آئی نہیں؟ ٹائٹل نہیں. اچھا تو کیا ہے اس کا ٹائٹل بولیے؟ اللہ کے نام کی قسم، یعنی کسی کہا کہ اللہ تجھے ہرگز نہیں بخشے گا، اس طرح کا قسم کھانا کیا ہے؟ کون کس کو اللہ بخشے گا کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم. دیکھیے وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جُنْدَبٍ مرفوعاً، یہی حدیث ہے. ان رجلا قال، ایک لمبی حدیث ہے کہ ایک دو دوست تھے، دو فرینڈز تھے. تو اس میں ایک دوست اچھا تھا، ایک دوست ذرا غلط عادتوں والا تھا، خراب تھا. یہ اچھا دوست ہمیشہ اس کو سمجھاتا، دیکھ ایسا کرنا ایسا کرنا، ایسا نہیں کرنا ایسا نہیں کرنا. تو وہ کبھی مانتا کبھی نہیں مانتا. ایک دن دیکھا کہ غلط کام کر رہا ہے، کچھ بھی گناہ کر رہا ہے. اس کو غصہ آیا، کتنا سمجھاتا ہوں انہیں مانتا چ نہیں. فوراً کیا بولا؟ اللہ تجھے بخشے گا نہیں رے. بولا کیا؟ بولا قسم کھا کے بولا ہو اللہ تجھے کیا نہیں کرے گا، بخشے گا نہیں. اللہ کو غصہ آیا. اللہ کیا بولا؟ تو کون ہوتا قسم کھا کو بولنے والا کہ میں بخشتا ہوں، جا اسے بخش ڈالا، تجھے کیا کرے اللہ؟ پکڑ والا. اس لیے نہیں کھانا. دیکھیں ان رجلا قال، ایک آدمی نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، قسم خدا کہ اللہ فلاں آدمی کو نہیں بخشے گا. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ، بخشنا معاف کرنا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. یہ میرے جیب میں تھوڑی ہے، جسے چاہے بخش دیا، جسے چاہے نواز دیا، جسے چاہے چھین لیا، نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو اسی طرح لوگ بہت حساب لیتے لوگوں کا. ان کا حساب بھول جاؤ، کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کا حساب لینا بیٹھتے ہیں. ان کا حساب ان کا حساب، انہوں ایسے انہوں ویسے. نہیں، یہ حساب کتاب لینے کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ پر جو وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَلَّا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، کون ہے جو قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں فلاں آدمی کو معاف نہیں کروں گا؟ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، میں نے فلاں آدمی کو معاف کر دیا. وَأَحْبَبْتُ عَمَلَكَ، تیرا عمل غارت ہو گیا. کون پکڑا گیا؟ اچھا آدمی جو تھا، صرف اللہ کے نامعاف کرنے کی بات پر قسم کھانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اس کو پکڑ لیا. اسی لیے کسی کے تعلق سے کبھی بھی کیا نہیں کریں گے؟ جلدی فیصلہ نہیں کریں گے. بولیں گے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو یہ حدیث، اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں، اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ الاقسام علی اللہ لا يجوز
فی اکثر احوالی، اکثر اوقات میں اللہ تعالیٰ پر قسم کھا کے کوئی بات بولنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ بار بار اللہ کے نام کی قسم کھائیں گے تو اللہ کی عظمت کا احساس آپ کو نہیں رہے گا، اس لیے کہ وعرف حقہ، اللہ تعالیٰ کے حق کو سمجھنا چاہیے، تو اللہ کے نام پر بار بار قسم کھا کر ایسی باتیں نہیں کہنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں اس حدیث میں یہی بات ہے، اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اللہ کی بخشش، کیا بولیں گے بخشش کو انگلش میں؟ فرگیونس۔ اللہ تعالیٰ کی بخشش کیا ہے؟ بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے۔ اب آپ کے دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لو کان الذنب فیہ، بغیر کسی علم کے آدمی اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف کسی ایسی چیز کی نسبت کر دیتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ شعیب، یہاں ایک چیز آپ کو سمجھنا ہے، دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الزمر آیت نمبر 53 میں ایک بات کہتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ یہ سورۃ الزمر آیت نمبر 53۔ اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ پورے گناہوں کو بخشتا ہے۔ نہیں معلوم ہوا؟ اللہ پورے گناہوں کو بخشتا کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، یہاں اس آیت سے سورۃ الزمر آیت نمبر 53 میں آپ کو معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پورے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ قرآن میں سورۃ النساء آیت نمبر 48، ہمیشہ اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں، یہ ایک اور آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک ٹھہرائے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ تو ایک آدمی یہ آیت بھی پڑھتا ہے، وہ آیت بھی پڑھتا ہے، اس سے لگتا ہے کہ دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہے۔ ایک آیت میں اللہ کہتے ہیں یغفر الذنوب جمیعا، اللہ پورے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اس آیت میں کیا کہتے ہیں؟ سوائے شرک کے۔ تو شیخ لکھتے ہیں وَلَا تَعَارَضَ بَيْنَ الْآيَتَيْنِ، وَلَا تَعَارُض بَيْنَ الْآيَتَيْنِ، دونوں آیتوں کے درمیان کوئی کیا بولیں گے اسے؟ کنٹریڈکشن، ٹکراؤ نہیں ہے۔ لِأَنَّ آیَةَ الزُّمَرِ فِي حَقِّ مَنْ تَابَ، زمر کی جو آیت ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس شخص کے بارے میں ہے جو شرک سے توبہ کر چکا ہے۔ شرک سے توبہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے۔ لا تقنطوا توبوا الی اللہ فہی فی حق من تاب، لیکن اگر کوئی بغیر توبہ کیے شرک پر مر جاتا ہے تو اس کے تعلق سے یہ آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء من تاب تاب اللہ علیہ مہما کان ذنبہ ومہما عظم حرمہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہر توبہ کرنے والے کو معاف کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور ایک آیت میں کہا وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ۔ کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ دیکھیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا، نہ تو ان کی موت آئے گی کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابها، نہ تو ان کے عذاب کو کم کیا جائے گا۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح بدلہ ہے ہر کفر کرنے والے کا۔ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ بغیر توبہ کے اگر کوئی مشرک مر جاتا ہے تو ایک ہمیشہ کی عذاب میں وہ ہوتا ہے۔ اما من کان علی قید الحیاۃ
فی الدنیا، لیکن اگر کوئی آدمی زندہ ہے دنیا میں، مہما کان الذنوب، جتنا بڑا گناہ بھی وہ کر لے، ومہما کان جرمہ، جتنا بڑا جرم کر لے، فاللہ غفور رحیم، اللہ، لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس بخشش کو سن کر آدمی گناہ پر گناہ کرتا جائے، ایسا نہیں، اللہ معاف کرنے والے، ذرا لوگ ہیں غیبت کرتے رہیں گے بیٹھ کو، پھر اللہ معاف کرنا، بھائی کیا بولتے رہیں گے، پھر بولیں گے اللہ معاف کرنا، پھر غیبت کریں گے، پھر آخر میں کیا بولیں گے، اللہ معاف کرنا، تو انہیں کیا گوڑ کھا کے گلگلے سے پرہیز کرنا بولتے ہیں۔ اگر آدمی معلوم ہے کہ اللہ معاف کرنا، ہم لوگ شروع میں پڑھے ہیں کہ آدمی توبہ کرنے میں دیر کرتا ہے تو اس دیری پر بھی اسے توبہ کرنا پڑے گا، اس کی سزا بھی اسے ملے گی۔ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان کیا، یا بنا آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ بھرتے 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 آسمان تک پہنچ جائیں، ذرا آنکھ بند کر کے سوچو، ہمارے گناہ اگر بھرے تو کتنے کلو ہوں گے، کتنے ٹن ہوں گے، ایک پیپر لکھ کے لکھتے یا نا کتنے گناہ کریں۔ کہا کہ اگر کوئی آدمی اتنے گناہ اس کے ہوں آسمان تک پہنچ جائے، ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، پھر تو آئے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے، مجھ سے معافی چاہے تو میں معاف کر دوں گا، مجھے پرواہ نہیں، مجھے پرواہ نہیں کتنے گناہ کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یا بن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے پاس آئے، دعا کرے، میرے سے امید رکھے، میں تجھے معاف کر دوں گا، جیسے کچھ تو ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں، جس سے کچھ تیری حالت میں۔ فاللہ عز وجل یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ کے پاس کوئی گناہ انسان کا بڑا نہیں ہے، مہما کانت الذنوب۔ لیکن ایک بات یہاں بتائی گئی کہ توبہ، آدمی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیف یقول فی حق اللہ عز وجل واللہ عز وجل فتح باب التوبہ، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے، استغفار کا دروازہ کھلا ہے، اور یہ دروازے ایسے نہیں کہ ٹائمنگ سے کھلتے ہوں، نہیں، ہمارے مسجد کے دروازے بھی ٹائمنگ سے کھلتے ہیں، لیکن اللہ کا دروازہ کیسا ہے؟ اس کتاب کی روشنی میں جواب دو شعیب، نہیں پڑھے ہیں؟ نہیں پڑھے تو میں نہیں پوچھتا تھا، اس کتاب کی حدیث کی روشنی میں بولو کہ اللہ کے توبہ کے دروازے کا ٹائمنگ کیا ہے؟ اراؤنڈ دا کلاک، 24 آورس۔ ان اللہ بسط یدہ لیتوب مسیء اللیل، یعنی دن رات اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ بیٹھے ہیں، قبول کر رہے ہیں اور بخش بھی رہے ہیں۔ سحاء اللیل والنہار، دن رات لوگوں کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اس میں سے کچھ کم ہوا؟ کتنا کم ہوا؟ اگر اللہ سارے لوگوں کو ان کی مانگ دے دے کتنا کم ہوگا؟ پڑھیں، کتنا کم ہوگا؟ پڑھے ہیں، ساری چیزیں پڑھے ہیں، یہ سب سننا، آپ یاد رکھنا، جو کچھ ہم پیچھے پڑھے ہیں کیا رکھنا، تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ ایک 15 دن میں ہم لوگ اب تک جو پڑھیں اس کا امتحان بھی لے لیتے ہیں اسی وقت۔ ہم یہ نہیں ہوگا کہ آپ لکھیں پھر ہم اس کو پینڈنگ، ایسا نہیں ہوگا، آپ لکھ کے دیں گے اسی وقت یہاں ہی اس کا یہ کر دیں گے انشاءاللہ، ایسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے باب الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت، توبہ، انابت، یہ ہر چیز کی ہر آدمی کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا، قول اللہ عز وجل ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ یہ آیت کون سی ہے شعیب؟ سورۃ البروج آیت نمبر دیکھیے، سورۃ البروج آیت نمبر 10۔ اس آیت کو یہاں کیوں پیش کیا گیا ذرا سنیے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ گڑھے والوں کا ذکر کیا، انہوں نے گڑھوں میں آگ جلائی، زندہ لوگوں کو اس میں ڈال کر جلا دیا، مومنوں کو۔ اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ بھی معاف کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کیا کرتا؟ اگر وہ لوگ بھی توبہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کیا کرتا؟ معاف کرتا۔ جو غور سے سنو اس بات کو دیکھو، کیا کہتے ہیں؟
احد السلف قرأ هذه الآية، سلف میں سے کسی نے اس آیت کو پڑھا. کون سی آیت؟ بروج آیت نمبر 10. اس آیت پر غور کی، دیکھیے کیا پڑھا. پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا انظروا هذا الکرم، ارے دیکھو اس آیت میں اللہ کا کرم دیکھو کیسے ہے. انظروا هذا الجود، اللہ تعالیٰ کی سخاوت دیکھو کیسی ہے. آپ کو کیا دکھتا ہے اس آیت میں؟ سخاوت دکھتی ہے، کرم دکھتا ہے. کرم اس آیت میں دیکھنا ہو تو ہمیں کیا کرنا؟ اس کا پس منظر پورا ہمارے دماغ میں رہنا. یہ آیت کس ضمن میں آئی ہے وہ یاد رہنا. دیکھیے اس شیخ، وہ ہمارے سلف میں کسی کہا قتلوا عبادہ، اللہ تعالیٰ کے محبوب اولیاء کو ان لوگوں نے گڑھے کھود کر آگ ڈال کر زندہ جلا دیا، زندہ جلا دیا. اججوا نارا لاولیائہ، ان گڑھوں میں بھڑکتی ہوئی آگ لگائی. القوہم فی النار، اس آگ میں ڈال کر اللہ کے دوستوں کو جلا دیا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی کیا کہہ رہا ہے؟ ثم لم یتوبوا، اگر ایسے لوگ بھی توبہ کریں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ معاف فرما دے گا. باب التوبۃ مفتوح، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ہر آدمی کے لیے جو گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے، معاف کرے گا. کہتے ہیں ھذا لا یتوب اللہ علیہ، لیکن کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ ہرگز یہ نہ کہیں اللہ ہر ایک کو معاف کرے گا، اس کو معاف نہیں کرے گا. اللہ تجھے معاف نہیں کرتا، اللہ تجھے نہیں بخشتا، اللہ تجھے بخشیں گا نہیں، ایسے بولتے، ایسے بولتے. یہ سب بولنے کی میرے اور آپ کے پاس کوئی اجازت نہیں ہے. ھذا تعلی علی اللہ وقول علی اللہ بلا علم، بنا جانے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنے کی یہ کوشش ہے. تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث، غور سے سنیے، یہ حدیث اللہ کی صفات کے بارے میں ایک بہت اہم حدیث ہے پوری طرح سے. وہ کیا ہے؟ خطورۃ القول علی اللہ بلا علم فی صفاتہ. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے، صفت کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ایٹریبیوٹ. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ بندوں کو بخشتا ہے. اس صفت کے بارے میں آپ اگر بن دیکھے بن جانے بول دیتے نہیں بخشتا ہے تو آپ غلطی کرتے ہیں، نہیں بولنا چاہیے. وانتبہ لها هذه فائدة عظيمة جدا، خطورة القول على الله بلا علم في صفاته. اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بغیر علم کے زبان نہیں کھولنا چاہیے، سواء فی جانب النفی او فی جانب الاثبات. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ جانب النفی یا تو کرنے کے کام ہو یا نہ کرنے کے کام ہو، دونوں طریقے سے. جیسے کہتے ہیں فی جانب الاثبات ان یثبت للہ عز وجل من الصفات ما لا یلیق بہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی ایسی بات آپ ثابت کریں جو اللہ کے لیے زیب نہیں دیتی، اللہ تعالیٰ کے لیے زیب نہیں دیتی. اللہ نے کہا اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ سوتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی. بہت سارے لوگ ہمارے بھی ہیں ایسے بولتے ہیں اللہ کس مٹی سے بنایا رہے تجھے، بولتے نہیں بولنا چاہیے، ایسے بولتے لوگ. اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر کیا کرتے ہیں؟ اعتراض کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں، ہرگز. اللہ اکبر. وفی جانب النفی، یعنی کسی اللہ تعالیٰ کے لیے کسی ایسی صفت کو آپ نفی کریں، انکار کر دیں جو نہیں کرنا چاہیے. اس حدیث میں کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ اس حدیث میں ہے کہ اللہ بخشتا ہے. اس آدمی نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، اللہ نے اسے پکڑ لیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے. ھذا لا یغفرہ اللہ وھذا الشخص لا یغفر اللہ لہ وھذا لا یتوب اللہ علیہ. اس طرح کے جو الفاظ ہیں ہم لوگ باتوں باتوں میں کہتے ہیں اللہ اس کی توبہ ہرگز معاف نہیں کریں گا، اللہ اسے بخشیں گا نہیں، اللہ اس کو ہرگز جنت میں نہیں ڈالیں گا. یہ بولنے کا حق میرا اور آپ کا نہیں ہے. دیکھیے ھذا قول علی اللہ بلا علم فی صفات اللہ جل وعلا من انت حتی تقول اللہ لا یغفر لہذا. ارے تم کون ہو جو بولتے ہو کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا؟ جنت کس کی؟ اللہ کی. جہنم کس کی؟
اللہ کی، ساری کائنات اللہ کی، بخشش کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، سزا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، عفو درگزر کا مالک اللہ ہے، اس میں کیسے بول سکتا ہوں؟ نہیں بول سکتا۔ دیکھیں، او نحو ذالک ھذا امر بید اللہ عز وجل، یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ومن خاض فی ھذا خاض فی صفات اللہ بلا علم، اگر کوئی اس معاملے میں جا کر بغیر علم کے اگر کوئی بات کہتا ہے تو اللہ نے کہا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی بات تم کیوں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 36۔ تو اس طرح کی یہ کچھ باتیں ہیں۔ ابھی یہ سبق ہمارا ختم نہیں ہوا ہے، نہیں، اور بھی اس حدیث میں کچھ باتیں ہیں، تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو مکمل کریں گے۔ لیکن ایک بات جو اس حدیث کے خلاصے میں ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ بھی آپ نہیں بولیں گے۔ جیسے اس آدمی نے بولا، اللہ نے اس کو پکڑ لیا، جس کے بارے میں بولا تھا اس کو معاف فرما دیا۔ تو وہ صفات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے لیے جو لائق نہیں ہے اسے آپ ثابت کریں کہ اللہ ایسا ہے، حالانکہ اللہ کے لیے وہ لائق نہیں ہے۔ اچھا، آپ جیسے کہ ایک آدمی ہے العیاذ باللہ بولتا اللہ سوب دیا تجھے، ایک چیز دینا بھول گیا اگر کیا مطلب؟ ایسا بول سکتا ہے کیا؟ ہاں بول سکتا۔ قرآن میں اللہ کیا بولتا؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کو معلوم ہے کس کو کیا دینا، اکرم کو کیا دینا، شعیب کو کیا دینا، ادریس بھائی کو کیا دینا، ثنا بھائی کیا دینا، کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے۔ جو دیا میں نے شکر کیا، جو نہیں دیا اس پر میں نے صبر کیا۔ صبر کا بدلہ بھی جنت ہے، شکر کا بدلہ بھی جنت ہے۔ اگر دیتا ہے تو اس کا کرم ہے، نہیں دیتا ہے تو اس کا عدل ہے۔ دونوں پر میں راضی ہوں، میں خوش ہوں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو اس حدیث میں کچھ بہت ہی ضروری باتیں ہیں، انشاءاللہ پھر پیر کے دن پھر ہم انشاءاللہ کچھ باتیں سنیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔